کے حوالے سے بیان کروں گا تو اللہ رب عز و جلال نے اپنی راب العیب کتاب میں جو ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس رحمت سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ رب کی رحمت جب ملے یا رب کا فضل ملے تو اس وقت خوشیاں منایا کرو، تو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس رحمت سے مراد جناب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریف ہے۔ تو ذان گرامی، یہ جو ہم آج جلوس نکالا ہے، نعتیں پڑھ رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں اور سب ہر قسم کی خوشی کر رہے ہیں جس طرح کسی کی توفیق ہے، تو یہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ربیع الاول شریف آتا ہے تو سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تجربہ سے ثابت شدہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات تجربہ سے ثابت شدہ ہے، جو جہاں میلاد شریف کی محفل منائی جائے وہاں مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، جان میں بھی برکت ہوتی ہے، اس جگہ میں بھی برکت ہوتی ہے، سارا سال خیر و عافیت سے گزرتا ہے۔ تو یہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اس برے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے علم حدیث کو رواج دینے والے آپ ہیں، اور آپ کو حضوری، آپ صاحب حضوری ہیں۔ صاحب حضوری وہ ہوتے ہیں کہ جو جس وقت چاہیں نذرانہ درود شریف پڑھ کر ان سر کی آنکھوں کے سرکار کی زیارت کر لیتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تجربہ سے ثابت شدہ ہے کہ جو جہاں بھی میلاد منایا جائے اس جگہ پر ہر سال، اس جگہ پر پورا سال رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ اور دیوبندیوں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ جو تھے نا جن کو انہوں نے پیر بنایا تھا، وہ اللہ کے ولی تھے، مولوی اشرف علی تھانوی کے ولی تھے، رشید احمد گنگوئی کے بھی اپنے پیر تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ہر سال مجلس مولود میں حاضر ہوتا ہوں، مجلس مولود میں حاضر ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر اس کا انعقاد بھی کرتا ہوں اور قیام میں لطف اٹھاتا ہوں۔ اور اہل حدیث کے امام نواب حسن صدیق خان وہ کہتے ہیں کہ جس کو سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی نہ ہو اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ یہ میں اپنے علماء کے حوالے نہیں دے رہا، یہ ان کے حوالے دے رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ جس کا دل سرکار کے میلاد سے خوشی نہ ہو اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ رضوان گرامی، یہ جو ہم میلاد شریف کی محفل منا رہے ہیں یہ ہم نہیں منا رہے، یہ شروع سے ہیں۔ کہ ما سبب سنہ کتاب میں ذکر ہے کہ جب سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو اللہ رب عز و جلال حضرت جبرائیل امین کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 جھنڈے لے جاؤ، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دو۔ اور حضرت مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت ہوتی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سمان و زمین کے درمیان ریشمین قلین بچھا دی گئی ہے اور ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو یہ ما سبب سنہ کتاب میں ذکر ہے کہ مشرق کے پرندے مغرب جا رہے ہیں
اور مغرب کے مغرب میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، آج رب کا آخری نبی تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ ہم ہی نہیں، یہ پرند چرند ہر چیز نے خوشیاں منائی ہیں سوائے بلیس کے۔ اسی لیے تو مفتی احمد یار حنیمی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جب کسی کے گھر لڑکا پیدا ہو تو وہ گڑ تقسیم کرتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں، جب رب کے محبوب تشریف لاتے ہیں تو رب تعالیٰ نے اس سال کسی کے گھر لڑکی نہیں پیدا ہونے دی، سب کے گھر لڑکے تقسیم کیے۔ جانے گرامی آخری بات کر کے ختم کروں گا، حضرت مولانا سردار احمد صاحب حضور موسیٰ اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے بزرگ ہوئے ہیں فیصل آباد میں کہ جتنے بھی اہل سنت کے علماء ہیں، جتنے بھی اہل سنت ہے، جب سب کا فیض جہاں کر ملتا ہے، یعنی بکھی شریف نے چیز پڑھا ہے، اور بکھی شریف کے استاد حضور موسیٰ اعظم، بکھی شریف کے استاد جہاں سے بھی کوئی اپنا سلسلہ چلاتا ہے تو اس سلسلے کی انتہا جو ہے پاکستان میں حضور موسیٰ اعظم رحمۃ اللہ تک ہوتی ہے۔ یعنی میرے دو طرح کے، ایک بکھی شریف سے واسطہ وہاں جڑتا ہے، ایک حضور قبلہ حضرت شیخ المفسرین شیخ المحدثین حضرت علامہ فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو واسطوں سے فیض ملتا ہے۔ یعنی نچیز نے حضور قبلہ ویسی صاحب سے یہ پڑھا، اور حضور قبلہ ویسی صاحب کو فیض اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضرت قبلہ مفتی مصطفیٰ رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ پیر و مرشد حضرت حضور موسیٰ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ فضان گرامی، حضرت موسیٰ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان مراد آبادی آپ ہر سال سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد منایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو آپ نے اپنے مقام پر حکم دیا کہ چراغ جلا دو۔ آپ کے حکم سے چراغ جلا دیے گئے دیوار پر، مسجد کی دیوار پر۔ ایک مولوی صاحب آتے ہیں اسی قبیلے سے کہ جن کو خوشی سرکار کے میلاد کی خوشی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یہ کیا فضول خرچی ہے، لائٹ تو دو چراغوں سے بھی ہو جاتی ہے، تو یہ کیا، یہ اللہ کا ولی بات سنا رہے ہیں، ان کے والے سے میں بات کر رہا ہوں، یہ فضول خرچی ہے، اتنے چراغ ہیں 150-200 اتنے چراغ دیوار پر جلا رکھے ہیں، تو یہ تو فضول خرچی ہے، 2 چراغ ہی کافی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ان کو بجھا دو، ان چراغوں کو بجھا دو۔ وہ مولوی خوش ہو گیا کہ چلو حضرت نے حکم دیا ہے تو میں بجھانا شروع کرتا ہوں۔ وہ ایک چراغ بجھاتا ہے، پھر دوسرا بجھاتا ہے، تیسرا بجھاتا ہے، جب پیچھے دیکھتا ہے آگے آگے بجھاتا جاتا ہے، پیچھے سے بل جلتے جاتے ہیں۔ وہ مولوی پریشان ہو جاتا ہے، پھونکے مار مار کر تھک جاتا ہے۔ حضرت فضل الرحمان رحمہ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ چراغ عشق مصطفیٰ کی شمع سے روشن ہوئے ہیں، تمہاری پھونکوں سے نہیں بجھ سکتے۔ عزیزان گرامی، یہ یقین کریں کہ صدق دل سے جو بھی سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد مناتا ہے اسے کسی قسم کی بھی کمی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ عزتوں کے تاج اس کے سر پر سجا دیتا ہے۔ اس لیے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی صبح تک اس مسجد کو بھی آباد رکھے، اس آبادی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اور اس طرح یہ روڈیں چلتی رہیں۔ وما علیہ المبین، کھڑے ہو جائیں، سلام۔